بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشیدی دونوں پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی آیات مبارکہ 160 اور 161 کی تلاوت کی گئی، جس کا اردو ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویہ کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر۔ غرض ان یہودی بن جانے والوں کے لیے اسی ظالمانہ رویہ کی بنا پر، جملہ معترضہ ختم ہونے کے بعد یہاں سے پھر وہی سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے جو اوپر سے چلا آ رہا تھا، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ خود اللہ کے راستے سے منحرف ہیں، بلکہ اس قدر بے باک مجرم بن چکے ہیں کہ دنیا میں خدا کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو تحریک بھی اٹھتی ہے، اکثر اس کے پیچھے یہودی دماغ اور یہودی سرمایہ ہی کام کرتا نظر آتا ہے، اور راہ حق کی طرف بلانے کے لیے جو تحریک بھی شروع ہوتی ہے، اکثر اس کے مقابلہ میں یہودی ہی سب سے بڑھ کر مزاحم بنتے ہیں۔ حالانکہ یہ کم بخت کتاب اللہ کے حامل اور انبیاء کے وارث ہیں، ان کا تازہ ترین جرم یہ اشتراکی تحریر ہے جسے یہودی دماغ نے اختراع کیا اور یہودی رہنمائی ہی نے پروان چڑھایا ہے۔ ان نام نہاد اہل کتاب کے نصیب میں یہ جرم بھی مقدر تھا کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو نظام زندگی اور نظام حکومت خدا کے صریح انکار پر، خدا سے کھلم کھلا دشمنی پر، خدا پرستی کو مٹا دینے کے اعلیٰ اعلان عزم و ارادہ پر تعمیر کیا گیا، اس کے موجد و مخترع اور بانی و سربراہ کا موسیٰ علیہ السلام کے نام لیواؤں اشتراکیت کے بعد زمانہ جدید میں گمراہی کا دوسرا بڑا ستون فرائیڈ کا فلسفہ ہے، اور لطف یہ ہے کہ وہ بھی بنی اسرائیل ہی کا ایک فرد ہے۔ سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ تورات میں بالفاظ صریح یہ حکم موجود ہے، اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا۔ اگر تو کسی وقت اپنے ہمسایہ کے کپڑے گروی رکھ بھی لے تو سورج کے ڈوبنے تک اس کو واپس کر دینا،
کیونکہ وقت وہی ایک اس کا اوڑھنا ہے، اس کے جسم کا وہی لباس ہے۔ پھر کیا وہ اوڑھ کر سوئے گا؟ پس جب وہ فریاد کرے گا تو میں اس کی سنوں گا، کیونکہ میں مہربان ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر سورہ تورات میں سود کی حرمت وارد ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اسی تورات کے ماننے والے یہودی آج دنیا کے سب سے بڑے سود خوار ہیں، اور اپنی تنگ دلی و سنگ دلی کے لیے ضرب المثل بن چکے ہیں۔ ہم نے بہت سی وہ چیزیں پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ غالباً یہ اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے جو آگے سورہ انعام آیت 146 میں آنے والا ہے، یعنی یہ کہ بنی اسرائیل پر وہ تمام جانور حرام کر دیے گئے جن کے ناخن ہوتے ہیں، اور ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی گئی۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ اشارہ ان دوسری پابندیوں اور سختیوں کی طرف بھی ہو جو یہودی فقہ میں پائی جاتی ہیں۔ کسی گروہ کے لیے وہ دائرہ زندگی کو تنگ کر دیا جاتا، فی الواقعہ اس کے حق میں ایک طرح کی سزا ہی ہے۔ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی اس قوم کے جو لوگ ایمان و اطاعت سے منحرف اور بغاوت و انکار کی روش پر قائم ہیں، ان کے لیے خدا کی طرف سے دردناک سزا تیار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں جو عبرتناک سزا ان کو مل رہی ہے، جو سزا ان کو ملی اور مل رہی ہے، وہ کبھی کسی دوسری قوم کو نہیں ملی۔ 2000 برس ہو چکے ہیں کہ زمین پر کہیں ان کو عزت کا ٹھکانہ میسر نہیں۔ دنیا میں تتر بتر کر دیے گئے ہیں، ہر جگہ غریب الوطن ہیں۔ کوئی دور ایسا نہیں گزرتا جس میں دنیا کے کسی نہ کسی خطہ میں ذلت کے ساتھ پامال نہ کی جاتے ہوں، اور اپنی دولت مندی کے باوجود کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو۔ پھر غضب یہ ہے کہ یہ قومیں پیدا ہوتی اور مٹتی ہیں، مگر اس قوم کو موت بھی نہیں آتی۔ اس کو دنیا میں لا یموت فیہا ولا یحییٰ کی سزا دی گئی ہے تاکہ قیامت تک دنیا کے قوموں کے لیے ایک زندہ نمونہ عبرت بنی رہے، اور اپنی سرگزشت سے یہ سبق دیتی رہے کہ خدا کی کتاب بغل میں رکھ کر خدا کے مقابلہ میں باغیانہ جسارتیں کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے۔ رہی آخرت تو انشاءاللہ وہاں کا عذاب اس سے بھی زیادہ دردناک ہوگا۔ اس موقع پر جو شبہ فلسطین کی اسرائیلی ریاست کے قیام کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسے رفع کرنے کے لیے ملاحظہ و سورہ آل عمران آیت 112۔ حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے ریشم اور دیباج کے استعمال سے اور سونے اور چاندی کے برتن میں پینے سے، اور آپ نے فرمایا یہ دنیا میں ان کافروں کے لیے ہیں اور یہ آخرت میں تمہارے لیے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ محترم یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ، جس میں سورہ نساء کی آیات مبارکہ 160 اور 161 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور اس سے میں نے اپنے دونوں یوٹیوب چینلز راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشیدی پر اپلوڈ کیا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز یا ان میں سے کسی ایک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل کو ان کو
ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے ان تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ پلیز اگر مناسب سمجھیں تو اسے دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ اس کار خیر اور کار ثواب میں وہ بھی شرکت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔